إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. ظهر الفساد في البر والبحر ذلك بما كسبت أيدي الناس، أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد و تقدیس کی ورائے عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام و محدثین اعظام پر بھی، فقہاء صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلامتی نازل فرمائیو. بیٹھ جائیے اندر آ کر کے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. جملہ معترضہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے فرمایا تھا کہ جو اپنے بھائی کو جگہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا خطبۃ الحاجہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی پر اور تری پر، زمین پر اور سمندر پر یا دریا پر یا پانی پر یا تالاب پر یا نہر پر فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ یہ حضرت انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر چھوڑ دیا ہے، اس سے کہ آسمان میں جو کچھ بھی فساد ہے اس کی بیس یا تو زمین ہوتی ہے یا سمندر ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا، ورنہ آسمان سے فساد اس وقت سے نازل ہو رہا ہے یا فساد چڑھ رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اس دھرتی پر اتارا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتارا ہے، یا جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے بھی جنوں کو اس دنیا پر وجود میں لایا. ایک فساد وہ ہوتا تھا جادو ٹونا کے ذریعے سے ہوتا تھا، لیکن اب ہم اس فساد کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر
یا اس فساد کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے سیٹلائٹ یا ہوائی جہاز یا ڈرون یا راکٹ یا لانچر یا میزائل وغیرہ سے برپا کر رہا ہے۔ جب فساد آئی بات آسمان پر فساد کی، اسٹار وار کے متعلق ہمارے نوجوانوں نے، بچوں نے بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کامکس میں، سیریل میں، کہانی میں، یوٹیوب پر، فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر یا نیٹ وغیرہ پر اسٹار وار کے متعلق یہ بات بتاتے چلیں کہ آج کل بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے کہ فضائی مخلوق سے کانٹیکٹ ہونے والا ہے یا بننے والا ہے یا قائم ہونے والا ہے، فضائی مخلوق آنے والی ہے یا رابطے میں آنے والی ہے، لیکن اس فضائی مخلوق کی حقیقت کچھ اور ہے۔ فضائی مخلوق کچھ ہے نہیں۔ اس سنسار میں دو ہی مخلوق مکلف ہے شریعت کی، ایک انسان اور اس سے پہلے جن، یا جس کو شیطان کی نسل کہہ سکتے ہیں یا اس کے قسم، اس کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں جو شریعت مکلف ہے اس سنسار میں، جس میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں یا جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یا وجود میں لایا ہے۔ اس اسٹار وار کی حقیقت یہ ہے کہ کانت دجال کی حکومت کی طرف اس کا اشارہ ہے، یا اس کا پیش خیمہ ہے، یا اس کا ذریعہ ہے، یا اس کا سہارا ہے، یا اس کا راستہ ہے۔ جیسے کسی کو گاندھی میدان جانا ہے تو راستہ تو اس کو اپنانا ہے۔ یہ بھی اسٹار وار کی حقیقت ہے۔ اسٹار وار کی ایک حقیقت یہ ہو سکتی ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو ان کا یہ پروگرام ہے کہ آسمان پر جو اسٹیشن بنایا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا بنے گا، راستے ہی میں ان کو اڑا دیا جائے، اور واللہ العظیم میں ہونے والا نہیں، ان کی اوقات نہیں ہے۔ جب ان کے باپ شیطان کے اوقات ہے تو ان کی کیا اوقات کا ہوگی، واللہ العظیم۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا پر دکھایا جائے گا کہ فضائی مخلوق نے انسان پر، دھرتی پر حملہ کیا ہے، اور ایک سکوت، ایک مخلوق اس دھرتی کو اٹھے گی، اس کا مقابلہ کرے گی۔ اس کے پاس اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی رہے گی کہ انسان کی ساری ٹیکنالوجی اس کے سامنے زیرو ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں جو مخلوق اٹھے گی اس کا مقابلہ کریں گے، جو سکوت، جو انسان، جو وجود، جو شخصیت، جو ہیرو بنے گی اس وقت میں، حقیقت میں کانت دجال کا وجود ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس سنسار پر فضائی مخلوق کی حکومت قائم ہو جائے گی اچانک، کہ انسان دنیا پہ آ کے قبضہ کر لیا، اس کے پاس ایسا ٹیکنالوجی ہے اس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقت میں جو حکومت قائم ہوگی وہ کانت دجال کی حکومت ہوگی۔ یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے، اور بھی اس کی بہت کچھ اور شکل بھی بن رہی ہے، لیکن بیسک شکل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا زمین پر اور دھرتی پر، پانی پر اور آسمان پر ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں بیریکٹ میں۔ فساد برپا ہوا کیوں؟ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ فساد بہت سارے قسم کا ہے، اس کے تفصیل میں اگر جائے گا آدمی 24 گھنٹہ بھی اگر بولے گا تو اس کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ ہم صرف ایک فساد کی بات کرنا چاہیں گے، ذکر کرنا چاہیں گے، نشاندہی کرنا چاہیں گے یا بتانا چاہیں گے جو ہمارے گھر میں ہے۔ کوئی گھر، شادی اس کا کوئی گھر ایسا ہوگا جو اس فساد سے بچا ہوگا، اور گھر میں بھی جو وہ فساد، بہت سارے قسم کا فساد ہے، اس میں بھی ہم ایک فساد کا ذکر کرنا چاہیے جو گھر کے گارجین اکثر کرا رہے ہیں ہمارے زمانے میں۔ کوئی ملک، کوئی علاقہ شادی بچا ہو، اور اسی مقصد سے پوری دنیا میں آپ غور کیجئے گا، کارٹون میں، فلم میں، سیریل میں، نیوز میں، میڈیا میں، فیشن میں خاص قسم کا لباس ہمارے بہو بیٹیوں کو، بیٹی کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہی لباس پہنی ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو عورت، جو لڑکی، جو بیٹی یا جو بہن یا جو بیوی غیر شرعی لباس نہیں پہننا چاہ رہی، وہ بھی اس کو لگ رہا ہے کہ یہ عورت کا لباس ہے، اس کو پہن لو، کیا حرج ہے، اس کو پہن لو، کیا حرج ہے۔ میری مراد اس کپڑے کی طرف ہے، اس لباس کی طرف جو آج کل چل رہا ہے لڑکیوں کا، ٹراؤزر رہتا ہے اور اس کے اوپر ٹاپ رہتا ہے۔ اس سے کیا ہے، جو لڑکی نہیں پہننا چاہیے اس قسم کا کپڑا، وہ بھی سمجھ رہی کہ ہم لڑکی کا کپڑا پہننا ہے یا عورت کا کپڑا پہننا ہے۔ حقیقت میں یہ پری پلان پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ ڈیزائن، یہ فیشن، اس سے کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ فیوچر میں یا اس کی تیاری میں ہاتھ لگا ہوا ہے، زندگی نہیں تو اس پر دوسرے پہلو سے بھی بات ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک کلچر ہو، ایک زبان ہو اور ایک قانون ہو، علاقائی قانون کو چھوڑ کر کے، علاقائی قانون کو چھوڑ کر کے ایک قانون ہو۔ شیطان نے سکھایا، افسوس کی بات یہ ہے، شیطان نے سکھایا
تو اس کو ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم مسلمانوں نے دہرانا شروع کر دیا. اور جس جگہ سکھایا اس کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، وہاں کا عیسائی بول رہا ہے کہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کا مقام ہے. ڈھکنی پر، چلو پر پانی میں نہیں، کھیچے میں ڈوبنا مان جانے کا مقام ہے. کہ عیسائی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے، دجالی ایجنڈا ہے، کانت دجال کا ایجنڈا ہے، اور ہم اس کے پیچھے اندر تک دوڑے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حق کو حق اور باطل کو باطل لکھائے. ہم اس فساد کی بات کر رہے ہیں جو گھر میں گارجین کر رہا ہے. گارجین ضروری نہیں کہ باپ رہے ماں رہے، گارجین کو ضروری نہیں بڑا بھائی بڑی بہن رہے، گارجین ضروری نہیں نانا دادا چچا خالہ خالو ممانی پھوپھا رہے. ہر وہ شخص گھر کا گارجین ہوتا ہے جس معاملے میں اس کا فیصلہ لینے کا پاور ہوتا ہے. کہیں مہیلا ہوتا ہے، کہیں بڑا ہوتا ہے، کہیں چھوٹا ہوتا ہے، کہیں چھوٹی ہوتی ہے، کہیں منجلی ہوتی ہے، کہیں بڑی ہوتی ہے، کہیں کوئی بزرگ ہوتا ہے، کہیں کوئی چچی ہوتی ہے، کہیں کوئی خالہ ہوتی ہے، کہیں کوئی بھائی ہوتا ہے، کہیں کوئی نانی، کہیں کوئی دادی ہوتی ہے، کہیں بھائی ہوتے ہیں. کیا میرے بولنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ ویسے مردوں پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا حلیہ اپنا چال ڈھال طریقہ اپناتے ہیں، ان پر لعنت ہے. اور ویسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو مردوں کا حلیہ چال ڈھال اپناتی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے ایک عورت کی صفت بتائی ہے، سلفہ یا سلفہ بھول رہے ہیں. بولا کہ ویسی عورت جو مرد کے زیادہ بے غیرت ہوتی، بے شرم ہوتی، نظر میں نظر ملا کے بات کرتی ہے. ہم لوگ ایسی اپنی نسل کو تیار کر رہے ہیں، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے گھر کے لڑکیوں کو، بچوں کو ایسا ہی تیار کر رہے ہیں. ترقی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر سلفہ کا لفظ آیا اس کے لیے. اور مرد کے اندر بے شرم ہو کے لڑے، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ مل جائے گا نا اللہ تعالیٰ کے فضل، مل جائے گا اللہ تعالیٰ کا کرم، مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ سن لیں گے ہماری دعا. کوئی گھرانہ بچا نہیں ہے، نہ عالم کا، نہ عوام کا، نہ امام کا، نہ مقتدی کا. اور جبکہ اللہ سے کیا فرما رہے ہیں، ایسے مرد پر لعنت جو عورتوں کا حلیہ اپنائے، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا حلیہ اپنائے. اور آج کل تو بات تھا لڑکا آپریشن کر کے لڑکی بننا ہے، اور لڑکی آپریشن کر کے لڑکا بننا. ایک ہوتا ہے نا پیدائشی کچھ خرابی ہوتی ہے کہ ایسا بن جاتا ہے، تو شریعت میں وہ برا نہیں ہے، شریعت میں وہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کیا ہے. اور جو پیدائشی ہے اس پر شریعت کوئی آبجیکشن نہیں لگاتی. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کا مذاق اڑائیے. یہاں تو شوق سے لڑکا آپریشن کرا رہے ہیں. ابھی جاننے والے لوگ ہم جان رہے ہیں، لڑکی بن جا رہا لڑکا. کیا ہے تو بولا بہت پیسہ مل رہا ہے. کب تک پیسہ ملے گا؟ 40 سال تک، 45 سال تک، 50 سال تک. اس کے بعد واللہ العظیم وہی اندھیری زندگی ہے، وہی دکھ ہے، وہی درد رہے گا. کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس تمہارا دکھ درد بانٹنے والا. اور یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے، آپریشن کرا کے لڑکا بن جا رہی ہے. اس کا مطلب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ مرد کو نیچر نے، فطرت نے اوپر بنایا، تب نے لڑکی لڑکا بننے کا شوق کر رہی ہے. اور اللہ سے کیا فرما رہے ہیں، ویسے مرد اور عورتوں پہ لعنت ہے جو ایک دوسرے کا حلیہ اپنائے، چال ڈھال اپنائے، بولی اپنائے، کپڑا اپنائے. پوچھئے کون کون اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹی کو جینس نہیں پہنا رہا ہے، ٹاپ نہیں پہنا رہا ہے، شرٹ نہیں پہنا رہا ہے؟ لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو ایسے کلچر پر، ایسے سسٹم پر، ایسے سماج پر. لعنت مطلب سمجھتے ہیں یہ ہم نہیں لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہیے، اگر نہیں سنائی وہ سنائی ہوگی. تہجد میں، شب قدر میں، 5 وقتہ نماز میں. اس کے علاوہ لوگ بولتے ہیں افغانستان پر حملہ ہوا اتنا دعا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنا، عراق پر حملہ ہوا اتنا دعا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنا، سیریا، یمن، لیبیا پر، صومالیہ پر، افغانستان پر حملہ ہوا اتنا دعا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ادھار کھائے میں ہے. یہ تو ابھی کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ ابھی کی بات چل رہی ہے. یہ پرانا آپ کا ریتی ہے، یہ آپ کی پرانی فطرت ہے، یہ آپ کا پرانا لچھن ہے. جو شادی یا جو رسم ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں شیطان کی پوجا ہوتی ہے. بھرم میں رہیے کہ ہم تعویذ نہیں پڑھ رہے ہیں،
بھرم میں رہیے کہ ہم ہاتھ جھاڑ رہے نماز میں، بھرم میں رہیے کہ ہم دو آمین بول رہے ہیں۔ مرد گھر کا کیسا بے غیرت ہے کہ بھیج رہے اپنے گھر کی بہو بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، نانی دادی خالہ کو، ممانی کو، چچی کو اس رسم میں شرکت کرنے کے لیے۔ جب بولے گی تو مرچا لگے گا۔ میرے باپ کی شادی میں بھی لوگوں نے رسم کی انجام دیا تھا، چاہت انجام دینا، چاول کی رسم۔ تو عوام کو تعجب ہوا کہ بڑے مولانا کے گھر میں بھی سب رسم ہو رہی ہے۔ یہ کہ اپنی بچی کا گھر کی عورت کرنی تھی، یا تو گھر کی عورت کو کنٹرول کیجیے یا پھر کہ بول دیے تم کو کسی رسم میں، کسی شادی، کسی ولیمے میں جانا ہی نہیں ہے۔ واللہ لیکن آپ کو کرنا ہوگا۔ اب یہ کیا کہ نہیں بچیے گا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا، آپ نہیں جانتے تھے۔ گارجین کا مطلب کیا ہے؟ گارجین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پر نظر رکھنا آپ کو۔ اور جب بات آئی گھر کے رسم کی، شادی کے رسم کی، ہر وہ عورت، بہو، بیٹی، ماں، بیوی جو رسم میں جا رہی ہے اس کا گھر کا مرد دیوس ہے، جس کو ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں بولتے ہیں بھڑوا۔ رسم میں بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، نہ محرم کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا ہے، ٹھٹا ہوتا ہے۔ دیوس سماج، جس مرد سماج کا مرد دیوس بن جائے، کیا سمجھیے گا وہ سماج بچ جائے گا؟ اس سماج کو کوئی بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا کوئی۔ سب تو بھڑوا ہیں، بول کے جائیں تو بول کے گالی دیکھے گی ممبر سے۔ اور آپ بے غیرت ہیں، آپ بے شرم ہیں، آپ بے حیا ہیں، آپ آبرو باختہ ہیں۔ سماج میں سالی کے نام پر، سالہ کے نام پر، بہنوئی کے نام پر، سمجھانے کے نام پر گندہ گندہ مذاق کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو نہ لگتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ دیوس سماج۔ اور یہاں اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ مرد عورت کا حلیہ اپنائے، عورت مرد کا حلیہ اپنائے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اور ہم دوسری جگہ اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ ویسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو مرد کا جوتا یا جوتی یا چپل پہنے۔ کتنی معمولی چیز ہے جوتی یا چپل، کتنی معمولی چیز ہے، اس پر بول رہی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ویسی عورت پر جو مردوں کو جوتا یا جوتی یا چپل پہنے، چاہے جائے کہ لباس پہنے، چاہے چاہے کہ چال ڈھال اپنا ہے، چاہے چاہے کہ رہن سہن اپنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا زندگی کا؟ عمل یہ تھا کہ فارس، ملک فارس جو اس وقت سپر پاور طاقت میں سے ایک طاقت تھی، اس کا وقت آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول کے سامنے آگے بیٹھتا ہے، اللہ تم دائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں، دائیں آگے بیٹھتا ہے اللہ تم بائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں، بائیں آگے بیٹھتا ہے تو اللہ تم سامنے چہرہ کر لیتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ عربوں میں یہ سسٹم ہے کہ مہمان کا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ کیسا نبی ہے کہ مہمان کو اسے منہ نہیں لگا رہے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی آیا ہے سائیکالوجی سمجھنے والا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سائیکالوجی پڑھ لیا کہ پریشان ہو رہے وہ لوگ، تب کہا کہ تمہیں کس نے کہا تم داڑھی کیوں منڈے ہوئے ہو، تم داڑھی کیوں منڈے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بولتے ہیں داڑھی منڈو، داڑھی منڈو۔ اللہ کے رسول نے جب جواب دیا کہ لیکن ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو چھوڑو، چھاڑنے کا لفظ نہیں ہے، چھوڑو اور مونچھ کو کترو۔ غور کا مقام ہے، سوچنے کا، فکر کا، عبرت کا، شرم کا۔ اگر شرم کا مادہ ہو ایمان کا تب غیر مسلم آیا داڑھی منڈا تو اللہ کے رسول مجھ سے نظر نہیں ملا رہے ہیں۔ کل کو ہم اور آپ جب مر کے جائیں گے قیامت کے دن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے جس حال میں بہو کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، چچی کو، خالہ کو گھر میں رکھ رہے ہیں، سماج میں رکھ رہے ہیں، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، اندر باہر رکھ رہے ہیں، جس حلیے میں مل جائے گا نا اللہ رسول کا وسیلہ، مل جائے گا رسول کی سفارش، مل جائے گی رسول کی خوشنودی۔ بھرم میں رہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، تلاوت پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جنگ ہوئی، جنگ ہوتی ہے، قیدی پکڑ کے لائے جاتے ہیں، اس میں خاتون آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بولتے ہیں کہ اس کے سر پر آنچل ڈالو، غیر مسلم کی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہے، اور اللہ سے کیا فرمانا ہے کہ اس کے سر پر آنچل ڈالو۔ اور ہم بہو بیٹی ننگا نہ چاہ رہے، اس میں پڑانا لگ رہا ہے۔ دیوس کا مطلب بتا دیے تو مرچا لگ رہی ہے، رنڈی کا لفظ استعمال کرتے مرچا لگ رہی ہے۔
بہو بیٹی کو ننگا نچا رہے ہیں، اندر باہر اوپر نیچے قریب دور، تو اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے. کسی کے بال پر جو نہیں رنگ رہی ہے، کسی کے چمڑی پر فرق نہیں پڑ رہا ہے. گینڈے سے بھی زیادہ ہماری چمڑی موٹی ہو چکی ہے، اس سے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں بچا. جس کا ایمان نہیں بچتا ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے. کان کھول کے سن لیجئے، ایک بدو کا واقعہ ہے. کسی اونٹ پر بیوی کو لے کے چلا گئے، جہاں اترا غور سے سنیے گا، چمڑے کے کان سے نہیں، ایمان غیرت شرم ہے یا کہ کان سے. جب اونٹ سے اترتی ہے بیوی، اونٹ کو ذبح کر دیتا ہے، اونٹ کو ذبح کر دیتا ہے. غور سے سنو، کیا تربیت دے رہے تھے ان بچوں کو، بہو بیٹی کو. پوچھا کسی نے کہ کیوں ذبح کر دیا؟ بولا اس اونٹ پر جو میری بیوی بیٹھی تھی اس جگہ گرم ہو گئی تھی، گرم گرم، اس پر دوسرا نامحرم مرد بیٹھتا تھا، اس کو مزہ لیتا ہے، ہم نے اونٹ کو ذبح کر دیا. شرم کر، تو تیرے سماج پر کے سسٹم پر لعنت ہو کے سماج پر. یہ حیا کب ہوتی ہے؟ جب اس کا ایمان ہوتا ہے. جس کا ایمان نہیں رہتا ہے بے حیا ہو جاتا ہے. ہم لوگ بے حیا سماج ہے. بہو بیٹی کو سماج میں شادی بیاہ میں اندر باہر خوب نچا رہے ہیں. پڑھتے عیسر پٹکتے رہیے، نماز سے گٹا لگاتے رہیے، حج عمرہ کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، رمضان روزے رکھتے رہیے، کچھ کم نہیں آگا قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سنونی انہ تعالی جواد کریم غفور رحیم. بس بس ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ایسے دیوس کو جنت نہیں نصیب ہوگی. یہ ہم نہیں بول رہے، اللہ کیوں فرما رہا ہے. قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت جانا نصیب نہیں ہوگا اس میں وہی مرد ہوگا یا وہ گارجین جو دیوس رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ جنت مل جائے گی نا؟ داڑھی کے آپ سے، ٹوپی سے، آپ کے نماز سے، روزہ سے، تلاوت سے، حج سے، عمرہ سے، صدقہ خیرات سے، مسجد، مدرسہ، قبرستان، عیدگاہ، غریب کی مدد کرنے سے، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں کارت ڈالا. بولے ہوا ہو گیا تھا، تیرا عمل میرے نزدیک منظور نہیں ہے. کیوں نہیں منظور ہے؟ اس لیے کہ تیرے باپ آدم کو، تیری ماں حوا کو جنت سے جو شیطان نے نکالا، شرک نہیں کرایا، شراب نہیں پلایا، جوا نہیں کھلایا، زناکاری نہیں کرایا. بس ایک کام کیا، ان کے بدن کا کپڑا اتروا دیا. بس ایک کام کیا، ان کے بدن کا کپڑا اتروا دیا. جنت سے سیدھا اللہ تعالیٰ نے زمین اتار دیا. جاؤ اب وہاں جا کے اپنا حساب پھڑیاؤ. سب میرے معلوم ہے کس کے گھر کی عورت کس شادی میں جاتی ہے اور کہاں کرتی ہے، کیا تماشا کرتی ہے، کس کی بہو، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، سب خبر ملتی رہتی ہے. یہ مطلب کہ نہیں خبر ملی ہے. مل جائے گی نا آپ کو جنت. او ہو، سیدھے چھلتے کتے جائے گا جنت. جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے. اور اللہ سے بھی فرما دیا تھا کہ جب کانت دجال کا فتنہ کا ظہور ہوگا تو جو مومن ہوگا اس کو اپنے گھر کی بہو بیٹی کی فکر رہے گی. اگر آپ کو فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو مومن نہیں ہے، آپ مسلم نہیں ہیں. اور سب کچھ ہو سکتا ہے، حدیث دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، سید، پٹھان، انصاری، سب کچھ ہو سکتا ہے. حدیث نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ اسی ہندوستان کا واقعہ آزادی سے پہلے کا، جب عورت کو کہا گیا سینہ نہیں ڈھانپنا ہے، اور اگر سینہ ڈھانپنا تو اس کا ٹیکس دینا ہے. وہ باغیرت، باشرم، باحیا، لجا والی عورت نے اپنا سینہ کاٹ کے پھینک دیا. نہ چھاتی رہے گا، نہ ٹیکس دینا پڑے گا. واللہ العظیم وہ غیر مسلم عورت، وہ جاہل عورت ہماری پڑھی لکھی بہو بیٹی، ماں، چچی، نانی، خالہ ہماری چچی سے واللہ العظیم لاکھوں درجہ بہتر تھی. اس کو احساس تھا کہ یہ چیز چھپانے کی ہے، یہ چیز چھپانے کی ہے. غیر مسلم احساس بول رہا ہے. غور سے سنا ہمارے نوجوان، کلچر کے اندھے. کس کلچر کے تم اندھے ہو رہے؟ ہاں سمجھتے ہیں کہ انگریز کے بچہ بن جائیں گے تھے.
سنو اسی ہندوستان کا واقعہ 1717 میں یا 70 میں، ہم بھول لیں، یا 20 میں ہندوستان میں قحط سالی پڑی، دانے دانے کے لوگ ترسے ہیں، زبردست قحط سالی پڑی بنگال، اس وقت کا بنگال جس میں بہار بھی، اڑیسہ بھی، جھارکھنڈ بھی، بنگلہ دیش بھی. یہ نوبت آ گئی کہ لوگ اپنے بچے کو بیچ کر کے کھانا غلہ خریدتے تھے. یہ نوبت آ گئی تھی کہ انسان اپنے اس بھائی کو قتل کر کے اس کو گوشت کھاتا تھا. غلہ کا جو لگان لگا، سرکار نے جو ٹیکس لیا اس سال زیادہ آیا، قحط سالی میں زیادہ آیا. جب زیادہ آیا سرکار نے کہا کہ 10% اور بڑھا کے دو میرے ٹیکس، اور جو نہیں دے گا اس کو ٹھوکیں گے، اس کو بچائیں گے، اس کو چوریں گے. اور چروایا. آپ اس انگریز کی نقل کرتے ہیں. تف ہے تیری سوچ پر، تو ہے تیرے کلچر پر کہ جس نے تیرے باپ کو، تیرے بزرگوں کو اس طرح سے ذلیل کیا، تو اس کی نقل کر رہا ہے. آج سنیے گا، یہ تو پرانی بات ہم سنا رہے ہیں، اب نئی بات سناتے ہیں آپ کو. 1940 میں جب قحط سالی پڑی بنگال میں، جب چرچل سے انگلینڈ کے وزیر اعظم سے کہا گیا کہ ہندوستان میں قحط سالی پڑی ہے، جو سیکیورٹی کے لیے جو آپ غلہ رکھے ہیں فوج کے لیے، اس میں سے اجازت دیجئے کہ ہم کچھ غلہ عوام میں بانٹے، عوام بھوکی مر رہی ہے. سن رہے یہ نوجوان عقل کا اندھا کس کلچر کی نقل کر رہا ہے؟ چرچل نے کیا کہا ہے؟ کوئی بتا سکتا کوئی نوجوان؟ ایک آدمی کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. کیا جواب دیا چرچل نے؟ آپ لوگ پڑھ لکھ کے جاہل ہیں، کیا فائدہ ہے اسکول کالج جانے کا، یونیورسٹی جانے کا؟ نہیں معلوم ہے. چرچل نے کہا ہندوستانی لوگ خرگوش کی طرف بچہ دیتے ہیں، ان کو مرنے دو. وہی کلچر آپ کو اچھا لگ رہا ہے. ہم شادی میں اکثر دیکھتے ہیں، خاص کر کے ولیمے کے دن، کہ لڑکا کس لباس میں ہے. سب لڑکا پرسنٹیج لڑکا 2 پیس اور 3 پیس میں رہتا رہے. عقل کا ٹور، جس نے تیرے باپ کی عزت لوٹی، جس نے تیرے ماں باپ کی روزی روٹی چھینی، جس نے تیرے ماں باپ کا روزی روٹی چھینی، اس کا نقل کرتا ہے. اکثر لڑکے کو دیکھا، دیندار لڑکے کو، نمازی پرہیزگار ہے، داڑھی والا، ٹوپی والا ہے، تہجد والا ہے. ولیمے کے دن 3 پیس اور 2 پیس. اب اتنا جانتے ہیں بندر کتنا ہی کہ انسان کا کپڑا پہلے بندر ہی رہے گا، انسان نہیں بن سکتا ہے. اب دیکھیے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. ایسی خبر آ رہی ہے کہ لڑکا یا لڑکی، لوگ بولتے ہیں چھوٹا بچہ یا بچی کو کپڑا پہنا سکتے ہیں، لڑکا کا یا لڑکی کا. عالم بول رہا، عالم جاہل. اس فتوے کا کیا کیجیے گا جس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. ان کے سامنے چھوٹا بچہ آیا، ریشمی قمیص پہنا تھا، لڑکا چھوٹا بچہ قمیص لے کے پھاڑ گیا. کہا لڑکا ذات ہے، ریشمی کپڑا کیوں پہنے گا؟ اور اسی قسم کا واقعہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب نقل کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ ان کے سامنے بچہ آیا چھوٹا، ریشمی کپڑا پہنا تھا، قمیص، چھوٹا بچہ، لڑکا نہیں، نوجوان نہیں، جوان نہیں، چھوٹا بچہ. انہوں نے لے کے قمیص کو پھاڑ دیا. کیا بچہ ذات ہے یہ ریشمی کپڑا جو لڑکیوں کا عورتوں کا لباس ہے کیوں پہنے گا؟ کیا خیال ہے؟ دنیا کا سارا عالم فتویٰ بھی دے دے گا لیکن حلال ہے؟ واللہ العظیم ہم حلال نہیں ہو سکتا ہے، حلال نہیں ہو سکتا ہے. کون عمر، کون ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. کون ہے حضرت عمر، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کون عمر، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فاروق ان کا لقب پڑا دیا. کون عمر، وہ عمر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کو گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کرنے کا ڈالتا ہے. تو آپ لوگ شیطان ہیں، عمر کے فتوے کی مخالفت کر رہے ہیں. گارجین رہے، بھائی رہے، باپ رہے، چچا رہے، خالو رہے، خالہ رہے، مامانی رہے، چچی رہے، پھوپھی رہے. آپ لوگ شیطان ہیں، یہ شیطان کے اولاد ہے، شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے نسل ہے.
کہ حضرت عمر کے فتوے کا مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں ہمارے نوجوانوں کا احساس نہیں ہوگا، اس کا ایسا بے غیرت ہو گیا ہے، خود تو 10 لڑکی سے منہ مار رہا ہے اور اس کو اس بات کا بھی شوق ہے کہ میری بھی بہن 10 لوگوں سے منہ مارا ہے. یہ ہو رہا ہے. ایسے سارا قصور گارجین کا ہے، گارجین ایسی تربیت دے رہا ہے، ہاتھ میں موبائل سما دے رہا ہے، ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل سما دے رہا ہے. کیا ہوگا انسان بچہ کیا بنے گا؟ جانور نہیں بنے گا، زناکاری بنے گا، دیوسی بنے گا. ڈر کس بات کا معلوم ہے؟ اللہ کے حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کسی عالم کے حوالے سے نہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں. اولاد کیا ہے؟ بچہ ہے چاہے بچی رہی نعمت ہے. گھر کی عورتیں بہو بیٹی کیا ہے؟ نعمت ہے. اسی طرح سے لباس نعمت ہے. اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیجیے گا، ایک دن آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ سے یہ چھین لیں گے، پھر روتے رہیے گا دیوس کی طرح، روتے رہیے گا کہ ساتھ ظلم ہوا. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا دھمکی دے رہی ہے کہ تمہاری بہو بیٹی کو روڈ پر نکال کر ریپ کریں گے. کیوں نہیں دھمکی دے گی؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنی بہو بیٹی کو گھر میں، سماج میں، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، سماج میں اندر باہر ننگا گھما رہے ہیں، ننگا نچا رہے ہیں. عالم کا اپنی بہو بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا میں ڈال رہا ہے، بے غیرت. کیا اس کی زبان میں اثر پیدا ہوگا؟ اس کے زبان میں کیا تاثیر پیدا ہوگی؟ چاہے 1 سال کی بچی رہے، بچہ رہے، چاہے 10 سال کی، 10 سال کا، چاہے 30 سال کا، چاہے 60 سال کا. غلط ہے، غلط ہے، حلال نہیں ہو سکتا ہے. ساری دنیا بھی اللہ لازم کہتے کہ حلال ہم نہیں مان سکتے. اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لے تو کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا، اور لکھ کے رکھ لیجیے ہوگا. اس کی 2 شکل ہوگی، یا تو گارجین سے اللہ تعالیٰ اولادی کو چھین لیں گے، یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یا اولاد سے اللہ تعالیٰ گارجین کا سایہ اٹھا لیں گے. گارجین اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ کسی بھی بچے کی تربیت دے گا. جب آپ تربیت ہی نہیں دیجیے گا تو آپ کو کیا ضرورت ہے جینے کی؟ جب آپ تربیت ہی نہیں دیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں دیں گے؟ آپ کو اولاد اللہ تعالیٰ دے کے چھینیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں دیں گے، دیں گے لیکن پھر چھینیں گے، تاکہ اس کا درد کسے اس کی تکلیف آپ کو لگے. کیا ہے؟ کسی کو سمجھائیے گا تو بولے گا بیکورڈ ہے، مولوی صاحب کا تو کام ہی یہی ہے. یہاں پروفیسر، یورپین کنٹری کا پروفیسر، وہ بول رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے کھینچ لیجیے، آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے. یہاں عیسائی فادر بول رہا ہے یورپین کنٹری مت جائیے، جو گیا اپنے بال بچوں کو لے کے واپس آ جائے اپنی نسل کو بچانے کے لیے. اگر تم اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو عیسائی ہو کر کے. یہاں یہ حال ہے، ایک داڑھی والے کو، ایک حاجی والے کو سمجھایا تو بولے کیا ہے، ہر جگہ نہیں چلے گا، مجبوری ہے. ہم سے تو بہتر وہ عیسائی ہے، ہم سے زیادہ اس کے پاس عقل ہے، کہ اس سے زیادہ عقل ہے. کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی ٹوپی پہ نظر ہے، اب لکھ کے رکھ لیجیے. اس کے بعد وہی گھر میں ایک وقت آئے گا، وہ ٹوپی غائب ہو جائے گا، سینے کا اوپر کا ٹوپی غائب ہو جائے گا. اور پھر کے وقت ایسا بھی آئے گا کہ نیچے کا کوئی کپڑا غائب ہو جائے گا. یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، یہ اسی کی تیاری ہے کہ آپ کو اچانک نہیں ملے جائے گا کہ ننگے ہو جائیے. کپڑا پہلے یہاں اٹھایا جائے گا، پھر یہاں اٹھایا جائے گا، پھر یہاں اٹھایا جائے گا، پھر یہاں اٹھایا جائے گا، اور پھر سب اتار دیا جائے گا. یہ ہو رہا ہے. لوگ کو سمجھائیے تو لوگ بولتے نا میرے لیے تو ایسی نہیں ہے بہو بیٹی کو ننگا کرنے کا. اور عیسائی نوجوان بول رہا ہے، بوڑھا نہیں، کہ ترقی کا ایک فائدہ ہوا عورتوں کے. کیا عورتوں کو ہم لوگوں نے ننگا کر دیا؟ جہاں چاہیے کہ دل بھر کے اپنی نظر ٹھنڈی کر سکتے ہیں. ترقی نہیں کر رہے ہیں، تو ہے تیری سوچ پر، تیرے کلچر پر، ایسی کوئی ایجوکیشن پر، ایسی تعلیم پر، ایسی تربیت پر. اور اس کا سارا گناہ ہم سمجھتے ہیں
70% गुनाह माँ बाप पर जाएगा, गार्जियन पर जाएगा। क्यों? अभी एक नौजवान ने कहा घर पर जा कर के कि हम जब शादी करेंगे दिन की शादी करेंगे, बारात नहीं ले जाएंगे, दिन का वलीमा करेंगे। जानते हैं घर की औरतों को मिर्चा लग गई, मिर्चा लग रही है। घर की औरतें घर के गार्जियन से बोल रही हैं, बाप से, चचा से, मामू से, खालू से, कि उसको समझाइए कि गुमराह हो रहा है। और बाप चचा के साथ दयूस में बच्चे को टॉर्चर कर रहा है, तुम क्यों ऐसा बात बोला, तुमसे हम बातचीत बंद कर देंगे। क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया कि बच्चा सुधरना चाह रहा है, समाज को सुधारना चाह रहा है, तो गार्जियन से गलत रास्ता दिखा रहा है। और जब बुढ़ापे में लात मार के घर से बाहर करेगा ने मौलाना साहब बच्चा मेरा हक अदा नहीं कर रहा है, बेटी मेरे घर से बाहर कर दी है, तो फिर रोते क्यों? शिकायत क्यों करते जाके थाने में, मुल्ला जी के पास, महल्ले में, समाज में, पंचायत में? ये क्यों हो रहा है? काना दज्जाल की जो हुकूमत कायम होगी उस वक्त तक काम नहीं होगी जब तक कि ऐसा माहौल नहीं बन जाएगा कि इंसान रास्ता चलते नंगे मददगार बदकारी करेगा। वही दिन हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं यूरोप अमेरिका में नई नस्ल में गौर से हमारे नौजवान जो अंधे हो जा रहे हैं यूरोपियन कल्चर में, इतना हम जानते हैं बंदर कितना ही कपड़ा पहन लेगा ना इंसान नहीं बन सकता है। और ये भी हम जानते हैं बकरी को एक नहीं 100 शेर के भी खाल पहना दीजिएगा ना बकरी रहेगी, बकरा ही रहेगी, शेर नहीं बन जाएगी। जो यहाँ नौजवान है यूरोप के, एक एक लड़के के पास 3-3 गर्लफ्रेंड, 30-30 गर्लफ्रेंड है, एक एक लड़की के पास 30-30 बॉयफ्रेंड है, जिसके शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है। सुसाइड का रेशो बढ़ रहा है। क्या ख्याल है? सुसाइड करने का शौक है आप लोग को? मरने का शौक है? क्यों? जब इंसान फितरत से हटता न है, नेचर से हटता न है, तो यही होता अंजाम। तैयार रहिए खुदकशी की खबर सुनने के लिए, तैयार रहिएगा, जहन बना लीजिएगा, दिल मजबूत कर लीजिएगा, और हो सके लकड़ी या पटवन और जाने कफन वगैरह इंतजाम रखिएगा कि जब खबर मिलेगी कि खुदकशी कर लिया है तो सबसे पहले तो दौड़िएगा डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल। ये भी ध्यान बना लीजिएगा, और ये भी ध्यान बना लीजिएगा वल्लाह लाज़िम कि दफन भी करना है। ठीक रहेगा ना अल्लाह ताला? और जब ये सब होगा, जब बेहयाई होगा, बेशर्मी होगी, क्या होगा? ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, जमीन बसा जाएगी, आसमान से पत्थर बसा जाएगा, सब हो रहा है। कहीं बिजली अल्लाह ताला बरसा दे, कहीं पहाड़ गिरा दे, कहीं जमीन धंसा दे, कहीं ऐसा सैलाब आ रहे हैं कि एक इंसान धंस न हो जा रहा है। तो पेशेंट कोई है जो करे वो कमा रहा है। क़यामत की तकरीबन 60 बड़ी पेशेंट कोई पूरी हो चुकी है, तकरीबन कुछ पेशेंट कोई बाकी है। उसमें से एक बड़ी पेशेंट कोई ये है कि ज़लज़ला आएगा बड़े पैमाने, ज़लज़ले आएंगे बड़े पैमाने, छोटा मोटा नहीं। इसकी तैयारी जो बना कल्चर में हज़ार वाला तकलीफ वाला, ये उसकी तैयारी है। वल्लाह जाते हम दिन इंतजार कर रहे हैं, ऐसे समाज में जीने का हक नहीं है। बजाय तो चलते हम नहीं करते, कम से कम अल्लाह ताला ये को दिखा सकेंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तैयार है ना आप लोग? जब ज़लज़ला आएगा ना, वल्लाह लाज़िम कितना आदमी मरेगा, कफन दफन करना तो दूर की बात है, निकालने रास्ते में मिले उम्र के साथ। तैयार है? अरे घोड़िए मैंने सुना है कि 14 साल पहले कौन के साथ देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा कुछ। हम एक बार कहकर विवाद खत्म करने जाएंगे कि अल्लाह के रसूल ने 14 साल पहले कहा था, 14 साल पहले, कि मक्खी के पर में बीमारी है, एक पर में शफा है। किसने बताया? 14 साल पहले कुछ साइंस की तकनीक नहीं थी, साइंस की तकनीक तो नहीं थी, किसने बताया? और आज जर्मन, जैसे हम लोग मछली का फार्म होता है, हंसी बकरी भेड़ का फार्म होता है, गाय भेड़ का फार्म, जर्मन में बाजार का मक्खी का फार्म, उसके जरिए से मक्खी की पट से दवा बनाई जाएगी। वो दवा किसी लेब में इंसान नहीं बना सकता है, ये तेरे पास इंसान
یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری اوقات ہے جو یورپ امریکہ میں بے تحاشا آگ ہو گئی ہے، بے تحاشا آگ ہو گیا ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے کہ آگ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو انجام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا انجام ہو رہا ہے، آپ نے تو 10 سال بعد 20 سال کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اگر ہم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم لوگ ابھی شروع کر تو نقصان نہیں سمجھ آئے گا، اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے 7 سال لگ جائے گا۔ ابھی کل ایک صاحب بولے مجھ سے بات نہیں گھما کے مارے، ایک بار بڑے جانے میں نہیں کہا، بولے بولیے مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سے ایمان اٹھا رہے، مطلب لگا تو ہے گناہ تم کیا، پاپ تم کیا، بھول گئے تو اللہ تعالیٰ بھول گئے۔ ہم نے کہا بھول گئے، 2 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس لوگ ڈاؤن پر کورونا کا نقصان ابھی نہیں سمجھائے گا، 2 سال 1.5 سال لگ جائے گا۔ کیا ہے بھائی سب قانون تجربے کی تیاری ہے، جو جتنا ایڈوانس بنے گا، جو جتنا ترقی کرے گا اتنا مرے گا۔ کیا ہے آٹا مہنگا، چاول مہنگا، دال مہنگا، روزہ کے جو ایک غریب کھاتا تھا وہ بھی مہنگا۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر ہمارا گناہ ہے، آپ پر ہمارا پاپ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم نے کو بدلا جائے۔ اور ابھی آنے والا وقت پبلک کی رکھ لیجیے، بہت جلد سنیے گا الیکٹرانک سامان کا کی کاساری آئے گی۔ اب تو سنا تھا غلے کا کھانے پینے کا کاساری آتی ہے، آپ سنیے گا بہت جلد واللہ العظیم کہ الیکٹرانک سامان کا کاساری آ گئے، الیکٹرانک پارٹس کی کاساری آ گئی۔ اور جو نوجوان کو موبائل کا نشہ لگ گیا ہے پاگل کی طرح پوری دنیا میں ناچے گا، تو نشہ چڑھ چکا ہے الیکٹرانک سامان کا۔ اور عقل مند وہ ہے جو اس کاساری آنے سے پہلے اپنا نشہ چھڑا لے۔ اور یہ نشہ اتنی چھڑنے والا بتا رہے ہیں آپ کو مستقل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوگی، مستقل اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے نشے سے مجھے بچائیے۔ واللہ العظیم اس کا نشہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس میں کا گانجے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ سماج میں شریف ہے وہ بھی اس نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے، تمام انسانیت پر رحم فرمائے۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ بہو بیٹی ان کا کپڑا پھیلا رہے ہیں، آپ کا یوگدان ہے کائنات دجال کی سلطنت قائم کرنے میں، آپ سپورٹ کریں، آپ مانیے یا نہ مانیے، لیکن اس کا رزلٹ وہی آئے گا۔ رزلٹ کیا آئے گا کہ اگر آپ سننے کو ملا ہے گھر میں بھائی بہن آپس میں ریپ کر رہا ہے، گھر میں گارجین اپنے اولاد کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ واللہ العظیم آپ کو چین سکون نہیں ملے گا۔ جو شیطان کا راستہ اپنائے گا واللہ العظیم تھوڑی سی زندگی کا مزہ ہے لیکن سکون نہیں ملے گا۔ آत्मा کا کی شانتی روح کی پیاس جو ہوتی ہے اللہ ہی تعالیٰ کی ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی روح کی پیاس ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو شانتی ملتی ہے۔ دھن ہٹ کے تک ڈھونڈنے کے لیے کیا بیماری ہوگا؟ کوریا کا ایک بہت بڑا سنگر تھا، جب پیسے کی کمی نہیں تھی، سماج 2 سال کی کمی نہیں تھی، فالوور کی بھی کمی نہیں تھی، سوشل میڈیا پر سوسائڈ کر لیا، زہر کھا کے سوسائڈ کر لیا۔ مرنے سے پہلے بہن کو میسج کر رہا ہے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر ڈھونڈ لیں کہ بہن مجھے چین سکون نہیں مل رہا ہے، ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں اسلام میں نہیں ملے تو سکون مل جائے، بہت زیادہ نہیں ملے گا سکون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں اپنے گانے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو بیٹھا پکڑ لیں گے، گردن سکون مل جائے گا۔ اس کے کلچر میں اس کے نقل کرنے میں بیہودہ بولتا ہے لعنت ہو اور دوسروں کے راستے پر اپنائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پچھلا حصہ بہت بڑا ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ اچھا لگا۔ دور کا ڈور بہت بڑا ہوتا ہے، دور کا ڈور بہت بڑا ہوتا ہے، اور سارے بگاڑ صحیح بات گھما کے آئے گی، یہ سارے بگاڑ میں گارجین کا بھی جنہوں نے اولاد کو صحیح گائیڈ نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے، بولنے والے تو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کرنے والے تو بھی بلوانے والے تو بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کورونا خالی کورونا کہتے ہیں تو خدا بچہ خالی کر رہا ہے، دشمن کے خواہش کو پورا کر رہا ہے، دشمن کے خواہش کو پورا کر رہا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے بہت بڑی ننگا کر کے اپنے اولاد کو 5 منٹ تک اپنے کرتا ہے کہ اپنا خالی ہو رہا ہے، کوئی پھر بچاؤ نہیں ہے ساری سے اللہ پر رحم عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی